السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہاری بہو جادوگرنی ہے۔ اماں کیسے اس نے آتے ہی ہمارے گھر میں ہماری ہی حیثیت دو کوڑی کی کر دی۔ تم دیکھ رہی ہو نا۔ سلطانہ نے اپنے اندر کی حسد اور جلن میں اپنی ماں کو بھڑکاتے ہوئے کہا۔ چند روز ہی تو گزرے تھے شادی کو، اور کبیر اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے کا سوچ رہا تھا، اور جب یہ بات رقیہ بیگم نے اپنی بیٹیوں کو بتائی تو وہ فوراً دوڑی چلی آئی تھی۔ تم دیکھتی جاؤ میں اس چڑیا کے پر کس طرح سے کترتی ہوں، رقیہ بیگم نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ معصوم سارہ جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کی خالہ اس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہی ہے۔ حسد اور جلن کی آگ کیسے گھر کو کھا جاتی ہے، ایک دل دہلا دینے والی داستان۔ وہ چار بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اپنے گھر والوں کی سب سے لاڈلی۔ امی ابو اس پر جان چھڑکتے ہی تھے، لیکن ساتھ میں بھائی اور بھابھی بھی اس کے لاڈ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ابھی اس نے صرف BSc کیا تھا اور آگے پڑھنے کا ارادہ تھا کہ اچانک بیٹھے بٹھائے ہی اس کے کزن کبیر کا رشتہ اس کے لیے آ گیا۔ وہ ابھی سوچ بھی نہ پائی تھی کہ ابو نے اس سے کہا کہ بیٹا، کبیر دیکھا بھالا لڑکا ہے، تم میری اتنی پیاری اور معصوم بیٹی ہو کہ میں تمہاری شادی کسی غیر کے ساتھ کر کے تمہیں خود سے دور نہیں بھیج سکتا۔ اور پھر تمہاری خالہ تم سے بچپن ہی سے کس قدر پیار محبت کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری شادی کبیر کے ساتھ کر دوں، لیکن پھر بھی اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، کیونکہ زندگی تم نے گزارنی ہے بیٹا۔ سارہ کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، لیکن وہ خود بھی امی ابو سے دور جانے سے ڈرتی تھی، اس لیے ابو کی بات سن کر چپ رہ گئی۔ نظروں کے سامنے ایک دم کبیر کا سراپا لہرایا تھا، جو اچھا خاصا خوبصورت تھا اور اس کی طبیعت بھی بہت اچھی تھی۔ جب بھی خالہ امی ان کے گھر آتی تھی تو ہر وقت کبیر تعریفیں کرتی رہتی، جو گزشتہ 3 سال سے سعودی عرب میں اچھی جگہ پر کام کر رہا تھا، اور جب سے وہ باہر گیا تھا تب سے خالہ کے حالات ایک دم سے پلٹ گئے تھے۔ پہلے نیا گھر بنا اور پھر گاؤں ہونے کے باوجود ضرورت کی ہر چیز کبیر بڑے اہتمام کے ساتھ اپنا گھر چلا رہا تھا۔ ایک بہن کی شادی اس کے ابو اپنی زندگی میں کر کے گئے تھے، اور ان کی وفات کے بعد جب گھر کی ذمہ داری کبیر کے کندھوں پر پڑی تو اس نے اپنی دونوں بہنوں کی شادی نہایت مناسب انتظامات کر کے کروائی تھی، لیکن رقیہ بیگم نے کبیر کو کانوں کان خبر نہیں لگنے دی تھی کہ یہ شادی سلطانہ اور نجمہ نے اپنی پسند سے کی ہے۔ اچھا خاصا عشق لڑانے کے بعد سلطانہ سارہ کو اس لیے بھی پسند کرتی تھی کیونکہ سارہ باقی لڑکیوں کی طرح تیز ترار نہیں تھی اور گھر ہی گھر میں رہتی تھی۔ گھر بھر کی لاڈلی ہونے کے باوجود اس کی طبیعت میں جو نرمی اور خاموشی تھی، رقیہ ایسی ہی بہو چاہتی تھی تاکہ کبھی اس کا بیٹا اس سے دور نہ جائے۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کبیر کوئی لڑکی پسند کر کے اپنی مرضی سے شادی نہ کر لے، اس لیے جیسے ہی اس کی بہن فاریہ کی بیٹی نے BSc کیا اور وہ فوراً سے اس کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی۔ شبیر احمد نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنوں پھولوں کی طرح پالی گئی بیٹی کو کس کے حوالے کر رہے ہیں۔ معصوم سی سارہ اپنی آنکھوں میں نئی زندگی کے خواب سجائے خوبصورت عروسی لباس میں جب اپنی خالہ کے آنگن میں اتری تو بے حد خوش تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرح اپنی خالہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور وہ بھی ہمیشہ بھانجی پر ہی جان ہی لٹاتی تھی۔ سہاگ رات پر شوہر کبیر نے جب سارہ کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا تھا، کیونکہ وہ سادہ سی لڑکی سجے سنورے روپ میں جیسے کسی اسپرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کبیر نے بھی پوری زندگی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور اپنی شادی کا اختیار بھی اپنی ماں کو سونپ کر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔
پہلی ہی رات اس نے اپنا دل نکال کر اپنی بیگم صاحبہ کو سونپ دیا تھا۔ ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی پہنا کر کبیر نے سارہ کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ وہ زندگی کی آخری گھڑی تک اس کا ساتھ نبھائے گا اور ہمیشہ اسے اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھے گا، مگر وہ دوسری لڑکیوں کی طرح اپنے سسرال کو سسرال نہ سمجھے، بلکہ اسے اپنا گھر سمجھ کر سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے اور اس کے گھر والوں کو ہمیشہ اپنا پن دے۔ اور سارہ نے جھٹ اس سے وعدہ کر لیا، کیونکہ اس کی بھابیاں اس کی ساس کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھیں، جو ہر موقع پر ہر رسم پر اپنے ہونے والی بہو کی بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھی۔ بری سارہ کی پسند سے بنائی گئی اور رقیہ بیگم بار بار بھانجی سے کہتی رہی کہ بیٹا اگر تمہیں کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو مجھے بتاؤ، میں اپنی بہو کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ سارہ اپنی خالہ کی باتیں سن کر بہت مطمئن اور خوش تھی۔ اگلی صبح بڑے چاؤ کے ساتھ سارہ کو دوبارہ سجا سنوار کر بٹھا دیا گیا اور پورے گاؤں کی عورتوں نے سارہ کی منہ دکھائی کر کے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے کہ بہو ہو تو رقیہ کی بہو کے جیسی۔ ولیمے پر آئے ماں باپ بھی بیٹی کے چہرے پر چمکتی ہوئی خوشی دیکھ کر بہت زیادہ مطمئن ہو گئے تھے۔ بھائیوں نے اپنی بہن کی نظر اتاری، بھابیاں بھی خوش تھیں کہ اکلوتی ند محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن ان سب خوشیوں کے بیچ میں کسی کے چہرے پر حسد اور جلن کے مارے سیاہ سائے لہرا رہے تھے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ کبیر کی بڑی بہن سلطانہ اور نجمہ تھی، جو معمولی شکل و صورت کی حامل تھی اور پھر بھی اپنے شوہروں کے گھروں اور دلوں پر راج کر رہی تھی۔ شادی کے فوراً بعد وہ سسرال سے الگ تھلگ اپنی اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن انہیں اتنی خوبصورت بھابھی کو دیکھ کر بس یہی خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں ان کا لاکھوں کمانے والا بھائی ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور ان کی ماں ہر مہینے کبیر کی تنخواہ میں سے جو مناسب رقم ان بہنوں کو دیتی ہے کہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے۔ نجمہ نے سلطانہ کے کان میں جھک کر کہا، ذرا دیکھو تو صحیح کبیر بھائی کو کس طرح مجنوں کی طرح اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی ہماری عیاشی قائم رہ سکے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اب وہ ہم بہنوں کے بارے میں کچھ سوچیں گے۔ سلطانہ نے نجمہ کی بات سن کر لمبی سانس لی اور پھر جلتی ہوئی نظروں سے سارہ اور کبیر کی خوبصورت جوڑی کی طرف دیکھا۔ کبیر ایک ماہ کی چھٹی پر آیا تھا، دن پر لگا کر اڑ گئے۔ جب اس کی واپسی کا وقت نزدیک ہوا تو سارہ کا دل کسی معصوم چڑیا کی طرح کانپنے لگا، کیونکہ کبیر کی سنگت میں اس کے لیے ہر دن عید کے جیسا گزرا تھا، اور خدا نے ان کے نکاح کی برکت سے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر ڈالی تھی۔ اس لیے کبیر سے جدا رہنا بالکل ایسے ہی تھا جیسے پانی کے بنا مچھلی۔ رقیہ نے بیٹے کے لیے اس کی پسند کے دیسی گھی کے لڈو بنائے تھے اور بھاگی بھاگی اسے کمرے میں دینے جا رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں سے سارہ کے رونے کی آواز سنائی دی، اور کبیر بڑے لاڈ پیار سے اس کو منا رہا تھا۔ ایک دم سے رقیہ کے اندر کی سانس بیدار ہو گئی اور وہ کان لگا کر سننے لگی کہ بیٹا اور بہو کیا باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات اخلاقیات کے دائرے سے بالکل باہر ہے۔ میری جان اداس مت ہو، میں تمہیں بہت جلد ہی اپنے پاس بلا لوں گا، بس میری مجبوری سمجھو، کام بھی تو ضروری ہے نا۔ دیکھو ابھی کتنی ذمہ داریاں باقی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے سارے فرض پورے کر دوں، یا تو پھر ہم دونوں مل کر پاکستان میں رہیں گے یا پھر ہم دونوں سعودی عرب میں ہی رہیں گے۔ تم پریشان مت ہو، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے تم سے اتنی محبت ہو جائے گی، ورنہ میں تھوڑی چھٹیاں زیادہ لے کر آتا۔ آخر میں اس نے اپنی بیوی کو ہنسانے کی کوشش کی، اور سارہ کی خوبصورت سی ہنسی سن کر رقیہ بیگم کے تن بدن میں آگ
لگ گئی تھی، جیسے وہ بہت معصوم اور کم گو سمجھتی تھی۔ اس نے تو چند روز میں ہی اس کے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ بھلا اتنی جلدی بھی کوئی بیوی اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے؟ جتنی جلدی کبیر کر رہا تھا، رقیہ نے غصے سے دروازے پر ہاتھ دے مارا اور فوراً سے گھبرائی ہوئی سارہ نے دروازہ کھولا تو ساس کا سرخ چہرہ دیکھ کر گڑبڑا سی گئی۔ بیٹا، اگر تم اپنے بچپن سے نکل آئی ہو تو اب ذرا گھر کی ذمہ داریوں پر بھی دھیان دے لو۔ تم میری بڑی بہو ہو اور مجھے تم سے بڑی امیدیں تھیں کہ میرا بیٹا پردیس جا رہا ہے، میرے ساتھ اس کی من پسند چیزیں بنوانے میں میری مدد کر دو۔ ماں کی آواز سن کر کبیر نے بھی اٹھ کر دروازے میں پہنچ گیا تھا اور اپنی ماں کا ہاتھ محبت سے پکڑ کر کمرے کے اندر کھینچ لیا اور اپنی ماں کے ہاتھ میں دیسی گھی کے لڈوؤں کا ڈبہ دیکھ چکا تھا۔ بیٹے کو دیکھتے ہی رقیہ نے اپنے چہرے پر بہت ہی جاندار مسکراہٹ سجا لی تھی۔ سارہ ساس کے رویے کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی اور جلدی سے کچن میں بھاگ گئی تھی۔ شام کے کھانے کی تیاری چل رہی تھی۔ اس نے بڑے دل لگا کر شوہر اور ساس کے لیے کھانا تیار کیا۔ تبھی رقیہ نے کچن میں آ کر اسے بتایا کہ کھانا زیادہ بنا لے کیونکہ اس کی بیائی ہوئی بیٹیاں بھی آ رہی ہیں۔ سارہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ رقیہ کو اس کتنے عرصے سے گھورتے ہوئے کچن سے باہر کو نکلی ہے۔ رقیہ نے فوراً سے اپنی بیٹی سلطانہ کو فون کیا جو اس کی سب سے چہیتی بیٹی تھی، اور اسے بیٹے اور بہو کی باتیں بتانے لگی۔ سلطانہ کو بھی یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ ماں کو تسلی دینے لگی کہ امی جان تسی پریشان نہ ہوں، ہم سب مل کر اس چیز کا بندوبست کرتے ہیں، بس کبیر بھائی کو باہر جانے دو۔ شام کا کھانا بڑے اہتمام سے کھایا گیا۔ بھائی کو دکھانے کے لیے نندوں نے گھر پہنچتے ہی بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیا اور خود بھاگ بھاگ کر دسترخوان لگانے لگ گئی تھیں، اور پھر کھانے کے بعد برتن دھلوا کر چائے وغیرہ بنا کر لے آئیں۔ کبیر اپنی بہنوں کو بہت زیادہ چاہتا تھا۔ وہ بہنوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا رہا اور پھر اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا اچھا انسان خاندان دیا ہے جو اس طرح مل جل کر پیار محبت سے رہتا ہے۔ سارا دن بھر کام کر کے تھک ہار چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تیرتے دیکھ کر کبیر نے اپنی ماں سے کہا، اماں میں ذرا سونے جا رہا ہوں، صبح جلدی اٹھ گیا تھا، آپ لوگ بھی اب آرام کریں، کل رات کو میری فلائٹ ہے، پھر ہم لوگوں کی کل کی نیند بھی خراب ہوگی۔ اور بہنوں کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا کہ تم لوگ بھابھی سے ملنے آتی رہنا، کہیں یہ نہ ہو کہ بھائی باہر چلا جائے تو بھابھی کو ہی بھول جاؤ۔ بہنوں نے بھائی کے وارے صدقے ہوتے ہوئے فوراً سے حامی بھرتے ہوئے کمرے میں پہنچ کر سائرہ نے احسان مندی سے کبیر کی طرف دیکھا جو صرف اس کے آرام کی خاطر اپنی ماں بہنوں کو جلدی چھوڑ کر آ گیا تھا، ورنہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جب نندیں گھر آتی ہیں تو سب لوگ مل کر رات بھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ کبیر نے اپنا بازو کھول کر سائرہ کے سر کو اپنے کندھے پر رکھا اور پیار سے اسے سمجھانے لگا کہ وہ گھر والوں سے مل جل کر رہے اور خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ یوں ہی پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے دونوں جلد سو گئے تھے۔ صبح ناشتہ کر کے کبیر نے بائک نکالی اور ATM چلا گیا تھا۔ سارا سب کا ناشتہ بنا کر کچن سمیٹ رہی تھی اور ڈرائنگ روم میں اس کی نند سلطانہ اور نجمہ ماں کے ساتھ مل کر سائرہ کی برائیاں کر رہی تھی اور وہ بیزاری سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی ماں بہنوں کی ایسی عادت پسند نہ تھی کہ وہ دو رویہ رکھتی ہیں۔ اس کی نظر میں اگر کبیر سارہ کو اپنے ساتھ لے جانا بھی چاہتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اسے اپنے بھائی پر پورا بھروسہ تھا۔ اگر وہ بیوی کو ساتھ لے بھی گیا تو اس کے اخراجات اتنے ہی ذمہ داری سے پورے کرے گا۔ کبیر جب گھر لوٹا تو ماں بیٹیوں کی بات رک گئی اور وہ منتظر نظروں سے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔
کبیر نے مسکراتے ہوئے 50,000 کی رقم نکالی اور ماں کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، امی یہ کچھ پیسے رکھ لو، کچھ روز بعد انتظام لوں گا، باقی جیسے ہی میری تنخواہ ملے گی میں گھر بھجوا دوں گا۔ 50,000 کا سن کر رقیہ کا منہ بن گیا۔ 3 بیٹیاں گھر پر آئی ہوئی تھیں۔ 50,000 میں سے اگر بیٹیوں کو دیتی تو ان کے پلے کیا رہتا۔ تبھی اس نے کچن میں کام کرتی ہوئی سائرہ کو بلا کر ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ سائرہ، یہ تمہارا جیب خرچ ہے، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو امی جان کو بتا دینا اور وہ لا دیں گی۔ سائرہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر ساس کی طرف، جن کے چہرے کے تاثرات اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہے تھے، اور پھر لفافہ پکڑ لیا۔ کبیر نے بہنوں سے کہا کہ آج کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں باہر سے کھانا آرڈر کروا دوں گا۔ میں ذرا سائرہ کو اس کی امی سے ملوا کر لے کر آتا ہوں، خود بھی خالہ سے مل لوں گا۔ رقیہ بیگم نے بجھے دل کے ساتھ بہو کو تیار ہونے کا کہہ دیا اور کبیر بھی کمرے میں چلا گیا تھا۔ بیٹا بہو جا چکے تھے اور رقیہ بیگم اور اس کی بیٹیاں غصے کے مارے تپی ہوئی تھیں۔ سائمہ بہنوں اور ماں کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے آپ لوگ شکر کیوں نہیں کر رہی کہ بھائی نے ابھی تو شادی میں اتنی رقم دی تھی، پھر بھی جاتے ہوئے مہینے کا خرچ دے کر جا رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی سمجھیں، اب اس کمائی میں سائرہ کا بھی اسی طرح سے حصہ ہے، جس طرح سے ہم باقی سب کا بھی۔ ہم تینوں تو شادی شدہ ہیں، اگر ماں باپ خوشی سے کچھ دیں تو الگ بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب ہی اپنے گھر میں خود مختار ہیں۔ سائمہ کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور رقیہ نے غصے سے بیٹی کی طرف جوتی اٹھا کر پھینکی اور کہا، خبردار، اب اگر تم نے بھائی بھابھی کی سائیڈ کی بات کی، مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی کے کان تو نہیں بھرے ہیں، ورنہ میرا بیٹا تو مجھ سے پوچھے بنا ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ بھلا 50,000 تو کوئی رقم ہی نہیں، جانے دے کبیر کو، میں سارا کا دماغ درست کرتی ہوں، دوبارہ کبھی بھول کر بھی کبیر سے پیسے نہیں لے گی۔ اماں کی بات سن کر سائمہ کا منہ بن گیا اور اس نے فوراً سے شوہر کو کال ملا دی کہ باسط مجھے آ کر گھر لے جائیں، مجھے کچھ ضروری کام، رات کو بھائی آ جائیں گے تو میں رات کو ہی چکر لگا لوں گی۔ اور میں فوراً اپنے گھر چلی گئی۔ شام ہوتے ہی سارا گھر لوٹی۔ پیکنگ وہ پہلے کر چکی تھی، رات کی 12 بجے کی فلائٹ تھی۔ کبیر بیرون ملک چلا گیا اور سارا پیچھے رہ گئی۔ وہ پہلے ہی کم بولتی تھی، اب بالکل خاموش ہو کر رہ گئی۔ اس کی خالہ کا رویہ بالکل سرد تھا، ہر روز مختلف ہیلے بہانوں سے سارا کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ سارا نے امی کو بتا دیا تو وہ سارا کا یقین کرنے کی بجائے اپنی سارا کو ہی سمجھانے لگ گیا تھا کہ بیٹا پہلے وہ صرف تمہاری خالہ تھی، اب وہ تمہاری ساس بھی بن گئی ہے، اور شاید تم کوئی ایسی ویسی بات ہو جس کی وجہ سے بھائی تم سے ناراض ہوں، تو تم کوشش کرو کہ اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد سارا نے کبھی بھول کر بھی اپنی ماں کو یا باپ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں کی۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو پتہ چلا کہ سارا ماں بننے والی ہے۔ بجائے خوش ہونے کے، رقیہ کو یہ بات بہت زیادہ بری لگ گئی اور اس نے سلطانہ کے ساتھ مل کر ایک خطرناک پلاننگ کی۔ اس سے پہلے کہ کبیر کو کچھ معلوم ہو جائے، یہ قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ رقیہ نے سارا سے کہا کہ جب تک 3 ماہ مکمل نہیں ہو جائیں وہ کبیر کو کچھ بھی نہ بتائے، ایسے نظر لگ جائے گی، اور نہ ہی اپنی ماں کو کچھ بتائے، وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھی۔ یہ سن کر خاموش ہو گئی، اور کبیر جب بھی ویڈیو کال کرتا تو رقیہ کی کوشش ہوتی کہ وہ سارا کے قریب ہی رہے اور اسے کچھ بھی نہ بتا پائے۔ کبیر جب تنخواہ گھر بھیجتا تو ماں ہمیشہ اسے کہتی کہ تم پیسے کم بھیجنے لگے ہو۔ وہ ماں کی یہ بات سن کر خاموش رہ جاتا، اور جب یہ بات کہتا کہ امی سارا کو بھی جیب خرچ دے دے تو سارا سہم کر ساس کی طرف دیکھنے لگتی، کیونکہ ہر بار اسے ڈھیروں تانے سننے پڑتے تھے۔
جب سے وہ گھر میں بیاہ کر آئی ہے ہر چیز سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ کبیر بھی محسوس کر رہا تھا کہ سارہ بہت زیادہ اداس ہے۔ ایک روز رقیہ نے سارہ کو دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملا کر دے دی اور سلطانہ کو فون کر دیا کہ وہ دونوں ماں بیٹی بہت پہلے ہی یہ طے کر چکے تھے کہ سارہ کو جان سے مار ڈالیں گے اور پھر ایسا ظاہر کریں گے کہ وہ خود ہی گھر سے کہیں چلی گئی ہے۔ سلطانہ نے اپنے کزن کو بھی گھر بلا لیا جو لاہور میں کسائی کا کام کرتا تھا۔ نہ زمین پھٹی نہ ہی آسمان لرزا، سگی خالہ نے ارمانوں کے ساتھ بیاہ کر لائی ہوئی اپنی ہی سگی باجی کی جان لے کر پھر اسے جانوروں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ ڈیڈ باڈی کو الگ الگ جگہ پھینکا جائے تاکہ ثبوت ہی ختم ہو جائے۔ اچانک کبیر نے سارہ کو کال کرنا شروع کر دی۔ رقیہ اور سلطانہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب اگر وہ کال ڈسمس کرتی یا پھر فون بند کرتی تو کبیر پریشان ہو جاتا، اس لیے انہوں نے کال آنے دی۔ وہ دونوں عورتیں اس قدر جلن اور حسد کا شکار تھیں کہ انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ ایک جیتے جاگتے انسان کی جان لینے کے بعد انہوں نے اس میت کو بھی نہیں بخشا۔ یہ سب کچھ کر کے وہ شرمندہ نہیں تھے بلکہ پوری پلاننگ کے ساتھ اب سارہ کی میت کو گھر سے دور لے جا کر الگ الگ جگہ پر پھینکنا تھا۔ سلطانہ نے اپنے 15 سالہ بیٹے کو بھی نہیں بخشا اور زبردستی اسے اپنے کزن کے ساتھ بائک پر بھیجا تاکہ وہ معصوم سارہ کے جسم کے اعضاء نالے میں پھینک کر آ سکیں۔ یہ کام بالکل مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ کیا گیا تھا، اس لیے کوشش کی گئی کہ کسی کی بھی نظر میں ایسا کچھ نہ آئے کہ معاملہ مشکوک ہو جائے۔ انسان جب بھی کسی جانور کو بھی قربان کرتا ہے تو عورتوں کے دل اتنے نازک ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھ پاتی، لیکن اس طرف کہانی ہی اور تھی کہ دونوں نے سارہ کے ساتھ اتنی شفاقیت کرتے ہوئے بالکل بھی خوف محسوس نہیں کیا۔ طے یہ پایا تھا کہ میت کے دوسرے اعضاء اگلے دن یا رات کے کسی پہر شہر سے باہر جھاڑیوں میں پھینکے جائیں گے۔ سو انہیں گھر میں چھپا کر رکھ لیا گیا جہاں پر سارہ کی جان لی گئی اور پھر بعد میں اس پر ظلم ڈھایا گیا۔ اس کمرے کی حالت ابتر تھی۔ وہ سلطانہ جس نے کبھی نہ ماں کے گھر میں صفائی کی تھی اور نہ ہی سسرال میں، اس نے پورے گھر کو رگڑ رگڑ کر دھو ڈالا اور اماں اور بیٹی بالکل شانت تھی۔ لاہور سے آیا ہوا سلطان کا کزن کچھ پریشان تھا اور اس نے سب سے زیادہ بری حالت سلطانہ کے بیٹے کی تھی جو بچہ ہونے کی وجہ سے خوفزدہ ہو چکا تھا۔ کبیر مسلسل فون کیے جا رہا تھا سارہ کے نمبر پر۔ پھر سلطانہ نے اپنی بھابھی کا موبائل فون بند کر دیا۔ دوسری طرف سارہ کے گھر والے بھی عجیب سی بے سکونی کا شکار تھے۔ احمد کے دل میں بار بار ہول اٹھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی بچی کسی مصیبت میں ہے۔ عام طور پر وہ دن میں کئی بار فون کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ بات کرنے کے عادی تھے، لیکن آج تو اس کا نمبر ہی بند جا رہا تھا۔ پھر اچانک سے کبیر کا فون آیا۔ وہ کہنے لگے، خالو جان، معلوم نہیں کیا بات ہے، سارہ کا نمبر بند ہے اور میں سخت پریشان ہوں۔ آپ ایک بار گھر جا کر دیکھیں تو سب خیریت تو ہے نا؟ اس وقت رات تھی۔ رات کے وقت احمد نے سارہ کے گھر جانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اگلے دن صبح صبح وہ بیٹی کے سسرال پہنچ گیا۔ وہاں پر سب کچھ نارمل تھا۔ سلطانہ اور نجمہ میکے آئی ہوئی تھی۔ دمادوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی رقیہ بیگم خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ جب احمد نے جاتے ہی پوچھا، رقیہ باجی سارہ کہاں ہے؟ ہم کل سے فون کر رہے ہیں، اس کا موبائل نمبر بھی بند ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ رقیہ بیگم ہتھے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی، ہمیں تو خود معلوم نہیں کہ تمہاری لاڈلی بیٹی کہاں گئی۔ ہمارے سروں میں خاک ڈال کر میں تو کل دن میں سلطانہ کی طرف چلی گئی تھی۔ واپس آئی ہوں تو مہارانی گھر پر نہیں تھی۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ اب اپنے بیٹے کو کیا جواب دوں گی۔ میں تو بڑا مان کر کے اپنی سگی بھانجی کو بیاہ کر لائی تھی،
مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنی گندی حرکت کرے گی۔ احمد کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ سارہ کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن یہ نہیں کہ وہ اس کا باپ تھا، اور اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اس کی بیٹی کتنی معصوم ہے اور اس کی بیٹی اور داماد ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، تو سارہ کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے؟ وہ فوراً سے سارہ کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ انہیں لگا شاید رقیہ نے سارہ کو مار پیٹ کر بند نہیں کیا۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے دل نے کہا کہ شاید سارہ کسی صندوق میں تو بند نہیں ہے۔ رقیہ بیگم یہ دیکھ کر تو غصے سے پاگل ہو گئی تھی، اور فوراً سے کبیر کو فون کر کے کہنے لگی کہ اپنے سسر کو سمجھاؤ، کیا سوچ کر میرے گھر میں میرے مہمانوں کے سامنے یہ تماشا کر رہا ہے، اور تمہاری لاڈلی بیوی گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ یہ سن کر کبیر کی حالت بری ہو گئی، اور اس نے احمد کو کہا، خالو میں کل ہی پاکستان پہنچ رہا ہوں۔ رقیہ بیگم نے احمد کو گھر سے نکالا تو فوراً 15 پر کال کر کے پولیس کا انتظار کرنے لگا، لیکن پولیس نے ابتدائی تشویش کر کے رقیہ اور اس کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر کہ مظلوم باپ پولیس اسٹیشن جا پہنچا اور کہنے لگا، میری بیٹی غائب ہے اور مجھے پورا شک ہے کہ اس کے سسرال والوں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک دن گزر گیا۔ اگلے دن کبیر پاکستان پہنچ گیا تھا۔ پولیس نے ایک بار پھر رقیہ کے گھر جا پہنچی۔ جب پولیس والوں نے سخت سوالات کیے تو رقیہ اور اس کے شوہر بیٹی پیلا زرد پڑ گیا، اور یہ دیکھ کر پولیس کو شک ہو گیا۔ جب گھر کی تلاشی ہوئی تو بد نصیب سارہ کی میت کے اعضاء ابھی بھی گھر میں پڑے ہوئے تھے۔ پولیس کو دیکھ کر سلطانہ کا بیٹا رونا لگا اور پولیس کو سب سچ بتا دیا تھا۔ انہیں نشاندہی پر ہی نالے میں پڑی ہوئی سارہ کی میت کے کچھ حصے بھی برآمد ہو گئے تھے۔ سارہ کی ماں، بھابھی اور بھائیوں کی بری حالت تھی، لیکن احمد اپنی بیٹی کے مجرموں کے سامنے چٹان بن کر کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اس موقع پر کمزوری دکھانے کا مطلب تھا کہ اس کی بیٹی کو کبھی انصاف نہ ملتا۔ ماں بار بار رو کر کہہ رہی تھی، کاش میں نے اپنی بیٹی کے بتانے پر یقین کر لیا ہوتا اور بہن کی محبت میں اپنی آنکھیں بند نہ کی ہوتی۔ کبیر کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ پولیس ان تمام مجرموں کو تھانے لے جا کر اور کڑی تشویش کے ساتھ انہیں سارے واقعے کی تفصیلات معلوم کی تو پتہ چلا کہ دونوں ماں بیٹی کسی کالے علم کے ماہر کی باتوں میں آ کر یہ گھناؤنا کام سر انجام دے چکی ہیں۔ حسد جلن سے بڑا کوئی جادو نہیں، لیکن جہالت کی انتہا دیکھیے کہ صرف پیسے کی لالچ میں ان لوگوں نے ایک انسان کو نہیں بلکہ اس کی معصوم روح کو بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جو ان کے اپنے بیٹے کا خون تھا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام عام کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ اگر کوئی لڑکا اپنے سسرال میں پریشان ہے اور وہ گھر والوں کو بتانا بھی چاہتی ہے، لیکن اسے یہ کہہ کر اگنور کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہونے سے پہلے ہی ایسے صحنیات کو جنم دیتی ہیں۔ اب کیے گئے افسوس کا کوئی بھی فائدہ نہیں، اور نہ ہی انسانی جان کا کوئی نعم البدل ہوتا ہے۔ کاش یہ افسوس اور احساس اس کی زندگی میں ہی کر لیا ہوتا۔ آج کی کہانی میں کم سے کم الفاظ میں سانحہ سیالکوٹ کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ہم اسے آسان کہانی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی بہن بیٹیوں کی نصیب اچھے کرے اور انہیں ایسے بے رحم اور ظالم درندوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کی شادی کو ایک بہت بڑا فرض اور ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ہم اکثر ایک نہایت قیمتی عنصر کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔ اخلاق و کردار۔ آج جب کسی لڑکی کا رشتہ طے کیا جاتا ہے تو پہلا سوال ہوتا ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے،
تنخواہ کتنی ہے، اپنا گھر ہے یا کرائے کا۔ ہم لوگ دولت، زمین، گاڑی اور رہن سہن کو معیار بناتے ہیں، مگر انسان کے باطن، مزاج اور کردار کو شاید ہی کوئی اہمیت دیتا ہو۔ حالانکہ بات حقیقت کچھ ایسی ہے کہ دولت عورت کے نصیب سے مل جاتی ہے، مگر سکون صرف اچھے اخلاق اور نرم دل انسان سے ملتا ہے۔ وقت کسی کا غلام نہیں۔ آج جو شخص مالدار ہے کل کو وہ خالی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، اور آج جو تنگ دست ہے کل خدائی خزانے اس پر بھی کھل سکتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بیٹی کو رخصت کرتے وقت بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب تمہارا جنازہ ہی یہاں سے نکلے۔ کیا یہ کہہ دینا کافی ہے؟ کیا ہم نے بیٹی کے دل میں کبھی یہ یقین ڈالا کہ بیٹی اگر تجھ پر کبھی ظلم ہو، جسمانی تشدد ہو، تیری عزت خطرے میں ہو تو پلٹ آنا، یہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ کاش ہم بیٹیوں سے یہ بھی کہہ سکیں کہ تم بوجھ نہیں ہو، تمہارا والد زندہ ہے، تمہارے لیے لڑ جھگڑ سکتا ہے، اور تمہیں اپنانا اس کی سعادت ہے۔ شادی محض ایک رشتہ نہیں، دو خاندانوں کا سنگم ہے۔ اگر ہم اس بندھن کو صرف اور صرف دولت کی بنیاد پر جوڑیں گے تو وہ بندھن کچے دھاگوں سے زیادہ مضبوط نہ ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بوقت نکاح بایزید بنتے ہیں، مگر شادی کے چند ہفتوں بعد ہی یزید کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور جب بیٹی اپنے باپ کے در پر آتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، واپس چلی جاؤ۔ کیا یہ وہی باپ نہیں تھا جس نے اس بیٹی کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھا دیا تھا؟ کیا آج وہی بیٹی اجنبیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہے اور باپ خاموش رہے؟ بیٹی کا سکون اس کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر وہ خوش ہے، محفوظ ہے تو وہ سب کچھ ہے۔ اگر کسی ظالم کی پہلی بیوی بن کر وہ ہر دن روتی ہے تو بہتر ہے کہ کسی با اخلاق، باشرع، خدا ترس شخص کی دوسری بیوی بن جائے۔ کم از کم وہاں عزت تو ملے گی، دو بول محبت کے سننے کو تو مل جائیں گے۔ ہمیں یہ سوچ بدلنی ہوگی۔ ہمیں بیٹیوں کو یہ اعتماد دینا ہوگا کہ وہ صرف سسرال کی نہیں، باپ کے دل کی بھی شہزادیاں ہیں۔ ان پر کوئی ظلم و ستم کرے تو وہ مجبور نہیں، بااختیار ہوں، اور ہم ان کا میکہ، ان کا قلعہ ہے۔ یہی شعور اگر ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیدار کر لیں تو انشاءاللہ نہ صرف بیٹیاں محفوظ ہوں گی بلکہ ہمارے معاشرے میں عزت، محبت اور سکون کی وہ فضا پیدا ہوگی جس کا خواب ہر باپ، ہر ماں، ہر بیٹی دیکھتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل SF سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔